بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین کی گئی کہ وہ اس معاملے پر بحث نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی درخواست قبول فرما لی ہے اور ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے ان کو اصحاب السبت کہا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ یوں ہوا، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو جمعے کا متبادل بنا دیا ہے، اب وہ اس دن کی عظمت کا احترام کریں اور اس کی حرمت قائم کریں۔ ہم ہفتے کے دن بنی اسرائیل پر خرید و فروخت، زراعت اور شکار حرام کرتے ہیں، اور یہ دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوگا۔ بنی اسرائیل طویل مدت تک ہفتے کی، جسے وہ یوم سبت یعنی عبادت کا دن کہتے تھے، عزت و حرمت سے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد و پیما پر قائم رہے، اور جن چیزوں اور باتوں کو اس دن حرام قرار دیا گیا تھا اس سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چل پڑے۔ شروع میں تو اللہ کی نافرمانی چھپ چھپا کر ہوتی تھی، مگر بعد میں سب کچھ کھلم کھلا ہونے لگا۔ انہیں نہ اللہ کا خوف رہا تھا اور نہ اللہ کے رسول کا کوئی ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کا ایک طبقہ بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گیا تھا۔ ساحل پر آباد ہونے کی وجہ سے انہوں نے ماہی گیری کا پیشہ اختیار کیا۔ یہ لوگ ہفتے میں 6 دن مچھلی کا شکار کرتے اور اس کی خرید و فروخت کرتے، جبکہ ہفتے کو عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت کا بھی امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے حکم سے ہفتے کے 6 دنوں میں سمندر کی مچھلیاں ساحل سے دور چلی جاتی۔ یوں لگتا کہ سمندر مچھلیوں سے خالی ہو گیا ہے، لیکن ہفتے کے دن جو عبادت کے لیے مقرر تھا، مچھلیوں کی بہتات ہوتی اور وہ سطح سمندر پر اس طرح تیرتی پھرتی کہ ان کو جال اور کانٹے کے بغیر خالی ہاتھ سے بھی بآسانی پکڑ سکتے تھے۔ کچھ یہودی یہ کرتے کہ جمعہ کے روز پانی میں جال اور کانٹا ڈال آتے تاکہ ہفتے کے روز مچھلیاں ان میں پھنس جائیں، پھر وہ اتوار کے روز جا کر یہ مچھلیاں نکال لاتے۔ اپنی ان حرکتوں پر وہ بہت خوش ہوتے اور فخر کرتے تھے۔ علماء حق اللہ کے نیک بندے جب انہیں ان حرکتوں سے روکتے تو جواب دیتے، اللہ نے ہفتے کے روز شکار نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم اس دن شکار نہیں کرتے۔ اصحاب السبت کو سمجھانے والے تھک ہار کر خاموش ہو جاتے، لیکن انہیں یہ خدشہ ضرور تھا کہ اگر ان کی یہ بدعمالیاں جاری رہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ بنی اسرائیل کا یہ حیلے ساز گروہ یعنی اصحاب السبت یوم سبت کے حوالے سے لاپرواہ ہوتا گیا اور حرمت کے احکام کو پامال کرتا رہا۔ آخر کار ایک روز حکم الہی ہوا، جس طرح تم لوگوں نے میرے قانون کی شکل و صورت کو حیلے بہانوں سے مسخ کیا ہے،
اسی طرح تم لوگوں کی شکلیں اور صورتیں مسخ کر دی جائیں گی تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اور پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت اور سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقوی کے لیے۔ اللہ نے اصحاب السبت کے چہرے بندروں اور سور جیسے بنا دیے۔ نافرمان لوگوں میں جو جوان تھے ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئی، جبکہ بوڑھے افراد کے چہرے سور کی شکل کے ہو گئے۔ اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر ثابت قدمی سے چلنے والے جو لوگ ان نافرمان لوگوں کو ان کی حرکتوں سے باز رہنے کے لیے اللہ سے ڈراتے تھے، انہوں نے اس نافرمان گروہ سے ترک تعلق کر لیا تھا اور اپنے گھروں کے دروازے ان پر بند کر دیے تھے، اس لیے کہ بد کرداروں پر عذاب نازل ہوا تو ان لوگوں کو بہت دیر تک اس کی خبر نہ ہوئی۔ کچھ عرصے بعد جب چند لوگ اس بستی میں گئے تو ان کو انسان کے بجائے ہر طرف بندر اور سور دکھائی دیے۔ ان میں سے کچھ بندر اور سور دوڑتے ہوئے ان لوگوں کی طرف آئے اور ان میں سے بعض لوگوں کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ وہ اشاروں سے اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے یہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، یہ سب کے سب بہت برے مقام میں ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اسی طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دوسرے لوگوں کے پاس شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔